اچھا اگلا 5واں سوال یہ ہے کہ جمعے سے پہلے کی سنتیں کتنی ہیں، کہ جمعے سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جائیں؟ اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو اس معاملے میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جو بندہ جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد میں آ جائے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے کوئی حد نہیں، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 12 پڑھے، پڑھتا رہے جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا، پڑھتا رہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر ایک چیپٹر ہے فضل من استمع، وہاں پر حدیث ہے، نبی کریم اسلام نے فرمایا جمعے کے دن من اغتسل، جس نے غسل کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعے کی نماز کی طرف آیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ صلی ما قدر لہ، امام کے آنے سے پہلے آ گیا، آپ نے فرمایا جتنا اس سے ہو سکا، جتنی اس کے مقدر میں تھی اتنی رکعتیں اس نے پڑھی، پڑھتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک وہ بیٹھا رہا، پھر ثم انصت، وہ خاموش رہا، امام کا خطبہ سنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ وہ ہے غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس بندے کے اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کی جو سنتوں کی تعداد بتائی، کوئی تعداد نہیں، وَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنا جب تک امام نہیں آتا یہ پڑھ لے، جتنی رکعت ہو سکے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں ان ساری حدیث پر عملی صورت موجود ہے، جس کا اندازہ ایک بات سے لگائیں، بہت بڑی ایک عظیم تصنیف ہے علم رجال کی، علم تاریخ کی، روات و رجال کے حالات کی، الجرح و تعدیل، امام ابن ابی حاتم کی۔ وہ اپنی اس کتاب کی پہلی جلد جس کا نام یہ تقدمۃ الجرح و تعدیل، وہاں پہ امت کے بہت بڑے امام، ہاں بخاری سے لے کے، مسلم سے لے کے، ترمذی سے لے کے، نسائی سے لے کے، جتنی بڑی کتابیں ہیں ان کی حدیث اگر آپ کھولیں گے، اکثر روایات کے راوی اور بیان کرنے والے وہ بندے آپ کو نظر آئیں گے۔ امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ بڑے کمال کے بندے تھے، بڑے اللہ والے بندے تھے۔ اگر ان کے اس ادا کو جاننا ہے تو بڑی ان کی ہسٹری پڑھیے، لیکن ایک نقطے سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، کتنے بڑے علم والے، فہم والے، فکر والے تھے۔ اس کا تذکرہ بھی یہیں پر اسی کتاب میں ابن ابی حاتم نے اسی پہلی جلد میں کیا گیا۔ ایک بار وہ اپنی نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صبح کا وقت تھا، طلباء تھے، شاگرد تھے، احباب تھے۔ کسی بندے نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب بھی بڑا عجیب ہے۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک پھول کو میں دیکھتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، وہ جو شام کا خطہ ہے، شام کا علاقہ، شام کی سرزمین، وہ پھول شام کے خطے کے اوپر بڑے بہترین انداز سے قائم ہے، کھڑا ہے، پورے شام میں اس کی مہک ہے۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اچانک اس پھول کی ٹہنی ٹوٹی اور وہ پھول آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اب یہ ایسا خواب کس کو سمجھ میں آئے گا؟ مجلس کے حاضرین نے کہا کہ یہ خواب ہے، لیکن بڑا نام تھا امام وکیع بن جراح کا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ استاد ذی وقار آپ ذرا بتائیں اس خواب کی کیا تعبیر؟ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ کمال کے بندے تھے، وہ سچے پکے اللہ والے جو لوگ تھے ان میں سے ہیں۔ آدھا کہ وہ خاموش ہو کے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں مجھے لگتا ایسے ہے جو آپ نے خواب سنایا ہے، اس وقت شام کا سب سے بڑا اگر کوئی امام اور عالم ہے تو وہ امام اوزائی ہے، ابو عمر عبد الرحمن بن عمر الاوزائی۔ اس خواب کی تعبیر جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امام اوزائی وفات پا گئے ہیں۔ رات آپ نے اگر یہ خواب دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ رات امام اوزائی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھ میں آئی ہے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو پلے باندھ لیا، کیونکہ ساتھ رہنے والے تو ان کو پتا تھا کہ یہ کوئی عام بندہ تو نہیں، اللہ پاک بڑی بصیرت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے وہ دن وہ رات یہ سارا کچھ طے کر دیا، ہم نے محفوظ کر دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد شام کا ایک قافلہ آیا، اس شام کے قافلے سے ہم نے پوچھا بتاؤ جی امام اوزائی کیسے؟ انہوں نے کہا اوزائی تو وفات پا گئے۔ میں نے پوچھا کہ کب؟ انہوں نے کہا کچھ فلاں رات آئی تھی فلاں مہینے کی، اس رات وفات پا گئے۔ وہ طلباء کہتے ہیں وہ جو رات انہوں نے کہی تھی وہی تعبیر کی تھی امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ نے۔
امت کے بہت بڑے امام بھی. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک بار جمعے کے دن آیا ان کے پاس، جمعے سے پہلے نوافل میں لگے ہوئے تھے. فرماتے ہیں 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے. میں نے دیکھا کہ 36 نوافل پڑھے اس بندے نے. یہ آپ کو مثال کیوں دے رہا ہوں کہ جمعے کے خطبے سے پہلے اگر کوئی بندہ آ جائے تو پھر رکعت کی کوئی قید نہیں، آپ کو جتنا موقع ملتا ہے پڑھ لیں. ہاں اگر خطبہ شروع ہو گیا، اب شریعت کہتی ہے کہ آپ صرف 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. حدیث کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر ایک باب ہے اس نام سے التحیہ والامام یخطب. باب حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احدکم، آپ میں سے کوئی آئے، والامام یخطب، اور آپ آئیں تو آپ سے پہلے امام خطبہ دے رہے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر فلیرکع رکعتین، پھر آنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھ جائے. یعنی کہ جمعے سے پہلے اگر ایک بندہ خطبے کی شروعات سے پہلے آ گیا تو ایسے بندے کے لیے کوئی حد نہیں، جتنے نوافل پڑھ لے، جتنی سنتیں پڑھ لے. اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے تو اب ایسے بندے کے لیے شرعاً یہ تعلیم ہے کہ وہ بندہ کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھے. اچھا، اس بارے میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. یہ تو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ جمعے کے خطبے سے پہلے جتنی پڑھ لے اور خطبے کے شروع ہونے کے بعد صرف 2 کی اجازت ہے. اس کے برعکس بعض کتب میں آپ یہ بھی پائیں گے کہ جمعے سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 4 رکعت سنت کی کوئی دلیل نہیں. کتب حدیث میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس کا حال ہی آپ سمجھ جائیں کہ سنن ترمذی کے اندر ابواب الجمعہ کے اندر ایک چیپٹر ہے اس نام سے باب ما جاء فی الصلاۃ قبل الجمعۃ و بعدها. وہاں پہ حدیث ہے کن سے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جمعے کے دن وہ 4 رکعت پڑھتے تھے. جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے. لیکن مختصر وضاحت یہ بتاؤں کہ اس حدیث کو تمام تر ائمہ حدیث نے ناقابل اعتماد قرار دیا ہے، کیونکہ امام ترمذی سے لے کے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود تک بیچ کی کوئی سند نہیں. علم حدیث کی روح سے ایسی روایات کو بے سند کہا جاتا ہے، منقطع کہا جاتا ہے، بے حیثیت کہا جاتا ہے. اب امام ترمذی ہے 189 میں ان کی وفات ہے، جبکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 33 ہجری میں وفات ہے. قریب 150 سال کا فاصلہ ہے. علم حدیث کے اصولوں اور قوانین کے اعتبار سے ایسی روایت کو ضعیف اور ناقابل اعتماد تصور کیا جاتا ہے. تو جمعے سے پہلے 4 رکعت نوافل کی یا 4 رکعت سنت کی کوئی دلیل نہیں، کوئی حدیث نہیں. خطبے سے پہلے آ جائے تو جتنا ہو سکے پڑھ لے. خطبہ شروع ہو گیا تو اب صرف 2 رکعت پڑھ سکتا ہے.